السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹیج پر رونق افروز حکم صاحبان اور مہمان اکرام سامنے آج کے اس پروگرام کا عنوان اردو کی اہمیت. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا دے دیا نا. اردو زبان کی. سامعین، اردو ادب ایک ایسا یہ صلاح چودھری جو ہے نا، شیر بھاگ گروا دیا شیرین یار. کھائیے مولانا، کھائیے نا آپ. کھائیے نا. آپ کھائیے نا، ہم نہ کھائیں گے، ہم کھا لیے، ہم اوور ہو گیا. اس سے جس نے بھی سنا اور محسوس کیا اس کے کانوں میں رس گھولتی ہے اور سماج کے ذریعے سے سامعین کے دلوں کو گھر کر لیتی ہے. یہ ایک وسیع ترین زبان ہے، یہ محبت کی زبان ہے. اس پہ کسی قوم یا مذہب کی اجارہ داری نہیں، بلکہ یہ محبت کی زبان ہے. اس کی پرورش اردو ادب کی نامور شخصیات نے کی. کسی ادیب نے اسے گودی میں کھلایا تو کسی نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. داغ پہلوی نے اسے اپنے آنگن میں سجایا، تو مرزا غالب نے اس کے ذریعے عشق کے اسباق پڑھائے. وہی علامہ اقبال نے اس کے ذریعے خودی کا پیغام دیا اور حق کا آئینہ دکھایا. اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا چلا رہا. اور گاندھی جی کو اس بات کا فخر تھا کہ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی اور مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے لقب سے نوازا گیا. سامعین، سرزمین ہند نے اپنی کوکھ سے بے شمار شاعر اور سیاستدانوں کو جنم لیا، جس کی بدولت ہندوستانی میں جوش و ولولہ جنم لیا. جن شہداء کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کا بندہ گلے میں ڈال لیا تھا اور آخری وقت تک انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے. آخری وقت انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ جذبہ بھی ہے جو کہ ماضی کی حقیقتوں سے بھی روشناس کراتا ہے اور اردو کی اہمیت کو منظر عام دلاتا ہے. سامعین، جنگ آزادی میں اردو نے بہت اہم رول ادا کیا. اس نعرے کے آواز پہ آزادی کے متوالوں نے بے شمار قربانیاں پیش کر دی. آپ اس منظر کا تصور کیجئے، پھانسی کا بندہ گلے میں سولی پہ جھولنے کی تیاری اور بھگت سنگھ کے زبان پہ یہ نعرہ کہہ رہا تھا جس نے انگریزوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا. ان سرکیوں کے لوگوں میں جو آزادی ہند کا خواب بسا ہوا، اس سے بندوق کی گولی اور پھانسی کے بندوں سے نہیں روکا جا سکتا. جنگ آزادی میں اردو نے ہمیں ایک دھاگے میں باندھنے کا کام کیا. جب گاندھی جی نے اپنے تحفظ کی تحریک چلائی تو مجاز لکھنوی کا یہ شعر ہندوستانی کو بیدار کرنے کا کام کیا. جلال آتش بڑھتے شہاب پیدا کر، جلال آتش بڑھتے شہاب پیدا کر، عدل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کے عمل کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر. لیکن آج جس زبان نے ہمیں آزادی کی فضا میں سانس لینا مقدر کیا، وہی آج تنگ نظری اور تعصب کی بھیٹ چڑھ چکی ہے. بقول شاعر ظلم اردو پہ ہوتا ہے، اس نسبت سے لوگ اردو کو ہی مسلمان سمجھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.